بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ وہ دن ہے جب وہ بول نہیں سکیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ کوئی عذر ہی پیش کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کی تصویر کشی فرمائی ہے تاکہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن کو سننے والا، غور و فکر کرنے والا تصور کر سکے اس دن کی ہولناکی کا، اور اپنے آپ کو اس دن کی سختیوں سے بچانے کا بندوبست کر سکے، تیاری کر سکے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ آیت نمبر 35، 36 اور 37 میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن مجرموں کی حالت زار کو بیان فرمایا ہے۔ وہ مجرم جو دنیا میں بہت طاقتور تھے، جو دنیا میں جب بولا کرتے تھے تو لوگ ان کے اقتدار کی وجہ سے، ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے، ان کے زیادہ مال و دولت کی وجہ سے ان کی باتیں سنا کرتے تھے سب، لیکن قیامت کے دن ان کی حالت بالکل برعکس ہوگی۔ ان کو بولنے تک کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں چاہتے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت فرمائی، اپنے انبیاء کے ذریعے بار بار سمجھایا، لیکن یہ اپنے مال و اقتدار کے نشے میں اور دنیا کی لذتوں کے نشے میں غرق رہے۔ انہوں نے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے معذرت نہیں کی، معافی نہیں مانگی۔ تو قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ اپنے دفاع کے لیے بولنے کی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اتنی اجازت بھی نہیں ملے گی کہ اپنی بے گناہی کے لیے کوئی معذرت ہی کر لے، کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لے۔ تو جتنے زیادہ ان کے ہاتھ اور ان کی زبانیں کھلی ہوا کرتی تھی دنیا میں، اتنی ہی زیادہ اور بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ وہ قیامت کے دن بے بس ہوں گے۔ اور اس سے بڑھ کر بے بس کون کہ جس کو حتیٰ کہ بولنے کی بھی اور اپنی صفائی پیش کرنے کی بھی اجازت نہ دی جائے۔ کیوں نہیں دی جائے گی؟ اس لیے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ خود گواہ ہے اس کے جرم کا، اس کے گناہوں کا، اور اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ عین حق اور عین حقیقت پر مبنی فیصلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو مجرم کو اگر عذر پیش کرنے دیا جاتا تو کوئی حقیقت سامنے آ جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں اس کے سارے گناہ موجود تھے، اور اسے کسی وضاحت کی اور کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا محتاج ہے۔ آیت نمبر 35 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جب وہ بول نہیں سکیں گے۔ پہلا حرف ہے ھذا، کسی نزدیک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ھذا یعنی یہ، یوم یعنی دن، اور ھذا یوم یعنی یہ وہ دن ہے۔ اور یہ کا جو لفظ لایا گیا، ھذا کا جو لفظ لایا گیا ہے، یہ ایک طرح سے قیامت کے قریب ہونے کا احساس دلانے کے لیے۔ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کیا ہوگا؟ لا ینطقون، لا نہیں، ینطقون وہ بول سکیں گے، وہ بولیں گے۔ لا ینطقون وہ نہیں بولیں گے، اور ہم نے آیت کی مناسبت سے ترجمہ کیا کہ وہ بول نہیں سکیں گے۔ ینطقون کے حروف اصلی نون، طا جسے ہم اردو زبان میں طوئے کہتے ہیں، اور قاف، نون، طا اور قاف، نطق۔ توجہ فرمائیں، نطق کسے کہتے ہیں؟ نطق کا معنی ہے آوازدار حروف کے ساتھ بولنا۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر میں
یہ درس قرآن میں بول رہا ہوں تو حروف سے لفظ بناتا ہوں، لفظ بولتا ہوں، اور یہ لفظ آواز دار ہیں، یعنی خاموش نہیں ہیں، اور میری آواز کی شکل میں مثلا آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو آواز دار حروف کے ساتھ بولنا، اس کو کہا جاتا ہے نطق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔